بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا ہوا جب ایک پہلوان ایک لڑکی کے چکر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ رکانہ بن ابن یزید نامی ایک خوبصورت، بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمی ایک دن رکانہ پہلوان کے پاس آتے ہیں اور اس کو خوب کھلاتے پلاتے ہیں اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے ہو؟ رکانہ نے کہا، کیا تم میرے ہاتھ سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر معاذ اللہ اس کا تماشا بنایا جائے۔ مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکانہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی؟ رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ سبت نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو، کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا، سب کہتے ہیں۔ سب نے کہا، اس لیے پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ اتہاس کار ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی
ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم بھیڑ کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح یعنی کہ ہتھیار بند ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کا بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤں نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آنن فانن نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا داؤں کھیلا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور وہ چاروں خانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، اپنے پیر پھسلنے کی وجہ سے گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو ایک اور موقع لے لو۔ رکانہ پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹخ دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ رکانہ پھر بھی نہ مانا اور کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سن رکانہ، اگر تیری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لو، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسری بار رکانہ بہت جوش و خروش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں ہی تیسری بار بھی پٹخ دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ سر جھکا کر ہار تسلیم کر لی، اکھاڑے سے نکل آیا۔ ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے للکار کر کہا، رکانہ، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رکانہ مسکرایا اور کہا، محمد، اپنا انعام لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک کی پوری زندگی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لات و عزیٰ کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹخا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا ہے، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا ہے، اور اسی طرح تیسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب کشتی کا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کام لڑنا
اور کشتی کرنا نہیں ہے، لہٰذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام لے کر رکانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رکانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے دل میں گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انعام کو زمین پر پٹخ دیا اور ڈبڈبائی آواز میں کہا، مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔